صدر محفل پدم شری محترم مشتبہ حسین صاحب، تھوڑا فون قریب کر لیجیے، پروفیسر بیگ احساس صاحب، جناب فاضل حسین فاضل صاحب، اور روح برنامہ و پروگرام جناب ڈاکٹر شجاعت علی صاحب، میرے بزرگ و اساتذہ اور سامعین محترم، جناب کمال صاحب بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، یہاں پر تمام اساتذہ موجود ہیں، وقت کی تنگی ہے ورنہ ہر ایک کی، اور جناب نصرت محی الدین صاحب، اور کس کس کے نام لوں، ہر ایک کا مقام میرے دل میں ہے، کیونکہ ہمارا رشتہ اس خوبصورت زبان سے جڑا ہوا ہے۔ اس موضوع کے ساتھ میری کیفیت کچھ اس طرح ہے جس طرح سے میرے پروفیشن میں جب ایک مریض ہارٹ اٹیک کا آتا ہے تو اس کے چہرے پر جو تشویش رہتی ہے، ہم نے بہت سے مریض دیکھے، کینسر پیشنٹس دیکھے، لیکن ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس کے پاس ایک خاص تشویش ہے، اس وجہ سے کہ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے اور اسے معلوم نہیں کہ نتیجہ کہاں پہنچنے والا۔ تو وہ تشویش مجھے آج 21ویں صدی میں اس زبان کے لیے لاحق ہو رہی ہے جس کے لیے حضرت داغ نے اس وقت کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ ہندوستان میں اس وقت کہا تھا، ہم تضمین کہہ کر اب کہہ رہے ہیں کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے، اور نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آگے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اردو، وہ اردو جس میں حیدرآباد کی محبت ہے، جس میں لکھنؤ کی نزاکت ہے، جس میں آگرے کی سجاوٹ ہے، جس میں الہ آباد کی طراوت ہے، جس میں دہلی کی ثقافت ہے، جس میں سرحد کی شرافت ہے، جس میں کشمیر کی لطافت ہے، جس میں لندن کی سیاست ہے، جس میں ٹورنٹو کی رفاقت ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام اپنے رفقا کی عنایت ہے۔ یہ اردو آج ایک عجیب دور سے گزر رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج سے 106 سال پہلے بمبئی میں اردو ترقی بورڈ بنا، یہ سوچ کر کہ اس زبان نے گزشتہ 2.5 صدی میں اتنی ترقی کی ہے کہ اس ترقی کو صحیح طریقے پر گامزن کیا جائے، تو اردو ترقی بورڈ کی تشکیل ہوئی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمیں اردو تحفظ بورڈ کی احتیاج ضروری محسوس ہو رہی ہے۔ ایک المیہ وہ زبان جس نے 80 سال پہلے پروفیشنل کورسز کو، کہ وہ انجینئرنگ ہو یا طب ہو یا وکالت ہو یا دوسری جو ایسی اہم موضوعاتی تعلیم اور پروفیشنل تعلیم کی تربیت اردو زبان میں ہوئی، وہ زبان آج تقریباً کانوں کی زبان ہو کر رہی ہے۔ یونیسکو کے مطابق 400 ملین لوگ اردو جانتے ہیں، یعنی میں جب کہوں گا کہ مجھے پانی دو تو 400 ملین لوگ مجھے پانی دے سکتے ہیں، لیکن یونائٹڈ نیشن کے ساتھ ہم 27ویں مقام پر ہیں، جبکہ ہندی 6 مقام پر۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی مادری زبان پنجابی لکھوائی، سندھی لکھوائی، بنگالی لکھوائی، تامل لکھوائی، مختلف بولیوں کو اپنی لینگویج لکھوائی مادری زبان، جس کی وجہ سے ہماری اردو زبان یونائٹڈ نیشن میں اب تقریباً 26 یا 27ویں درجے پر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس زبان میں جو پروفیشنل پوری ایجوکیشن اور تعلیم ہوئی تھی، اور آج اس کے مسائل کچھ ایسے ہیں کہ یہ زبان صرف کانوں کی زبان بن کر رہ گئی ہے۔ بچے نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں، ہاں صرف کانوں کی زبان بن کر رہ گئی ہے۔ تو تجربہ یہ ہے کہ جو زبان کانوں کی زبان بن کر رہتی ہے، اور جو آخر زبان جو برقرار ہوتی ہے ضرورت کے تحت ہوتی ہے۔ اردو کی نئی بستیوں میں جو گزشتہ 50-60 سال سے اردو زبان کا رواج ہے، وہ ذوق اور شوق اور محبت کی بنا پر ہے۔ وہاں پر کسی قسم کی ضرورت نہیں، اس وجہ سے کہ بغیر ایک حرف اردو کے کہے بغیر آپ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن بر صغیر میں پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، یہاں پر اگر آپ کو رکشہ چکانا ہے تو اردو میں بات کرنا پڑے گا، تو یہاں پر آپ مجبور ہیں۔ تو اس زمین میں کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے، اردو رہے گی، اس وجہ سے کہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کانوں کی زبان بن کر رہ گئی اور ہماری آنکھوں کی زبان نہ رہی، ہم اسے نہ پڑھ سکیں، ہم اسے نہ لکھ سکیں، صرف ہم اس کو سوچ سکیں، تو وہ زبان کی اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ قدر اور اعلیٰ منزلوں سے گر کر ایک بولی بن جائے گی۔ یعنی یہ بزرگ ترین اور عظیم ترین اردو کے حق میں ناانصافی ہوگی، اس وجہ سے کہ اردو نے ان تمام ارتقاء کو حاصل کر لیا تھا۔ اردو 1921 میں 1922 میں میڈیسن کی زبان ہے، طب کی زبان ہے، اور جب وہ بولی بن جائے، کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا تھا کہ آپ اردو میں بات نہ کریں، کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا تھا کہ آپ اپنی دکان پر اردو میں پوسٹر لکھیں، کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو بنیادی اردو تعلیم دیں، کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا تھا۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی، اگر بچہ روئے گا تو ماں دودھ پلائے گی۔ تو یہ بہت آسان ہے کہ ہم اپنا الزام دوسروں کے سر رکھ دیں۔ ابھی میں مشتبہ حسین صاحب سے یہی کہہ رہا تھا کہ صحافت میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریڈرشپ تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ریڈرشپ، جب فائز گئے ہیں آپ کے ماسکو میں اور وہاں پر افرو ایشین رائٹرز میں یہ سوال ہوا کہ رشین لٹریچر کا معیار گر رہا ہے، اب اس کا معیار وہ نہیں جو 19ویں صدی میں تھا، تو اس وقت اس سربراہ نے کہا تھا آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لٹریچر کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ گر رہا ہے، لیکن ہم آپ کو یہ نوید دینا چاہتے ہیں، یہ خوشخبری دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ریڈرشپ تقریباً 60 ملین افراد سے زیادہ ہے۔ آپ ہماری ٹرینوں میں دیکھ لیں، آپ ہماری بسوں میں دیکھ لیں، آپ ہمارے گھروں میں دیکھ لیں، ہر شخص بیٹھا ہوا وہی معمولی افسانے، وہی معمولی داستانیں، وہی عموماً جو لو اسٹینڈرڈ کی نظمیں ہیں اس کو پڑھ رہا ہے۔ ہم نے ریڈرشپ کو اتنا آسان کر دیا کہ اب رشین زبان اور دوسرے جو ان زمانے اس مقامات کی بولیاں ہیں وہ زندہ رہیں گی۔ ریڈرشپ کی بہت اہمیت، ریڈرشپ کی اس وجہ سے اہمیت ہے کہ اگر ریڈرشپ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کچھ کام نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ اگر آپ تجربہ یہ ہوتا ہے کہ ہم رسم الخط کے بارے میں، مسئلہ یہ ہے کہ اردو کے ساتھ میں ان مقامات پر بھی آؤں گا جہاں پر ہم کو لمحے فکریہ ہے کہ دنیا میں کہیں پر دو ایسی زبانیں نہیں کہ جس میں ایک زبان کا رسم الخط بدلنے سے وہ زبان دوسری زبان میں ضم ہو جائے۔ میں جب کہوں کہ مجھے پانی دو تو آپ کہیں گے یہ اردو ہے، کوئی کہے گا یہ ہندی ہے، اگر یہ نستعلیق میں لکھی جائے تو اردو، اگر یہ دیوناگری میں لکھی جائے تو یہ ہندی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں
کہ ہمارے دو جید افراد جنہوں نے اپنے آپ کو اردو کے عظیم شعراء کی فہرست میں رکھا، یا وہ افراد جو وائس چانسلر بنے یونیورسٹیوں کے، یا وہ افراد جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، ان کے بیانات آپ کے سامنے لفظ بلفظ پیش کروں گا تو آپ کو دیکھیں، آپ یہ کہیں گے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہمارے پاس خواجہ احمد عباس ہوں، یا ہمارے پاس عصمت چغتائی ہوں، یا ہمارے پاس معصوم راہی ہوں، یا ہمارے پاس کرشن چندر ہوں، یا ہمارے پاس آپ دیکھیں گے کہ وہ افراد جیسے اختر علی ہاشم ہوں، اور ایک طویل آپ کے فہرست ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اردو کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اردو کے رسم الخط سے کو دیوناگری میں کر دیا جائے۔ پاکستان کا جو پریزیڈنٹ ہے ایوب خان، اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس بات کو آپ کے جو ہے مسلسل لاگو کرنے کی کوشش کی کہ اردو کو رومن رسم الخط میں پیش کیا جائے۔ وہ تو عبدالحق جیسے شخصیت وہاں پر موجود تھی، ورنہ وہ ملک جس میں قومی زبان اردو مانی جاتی ہے، اس کا پریزیڈنٹ کی پوری آرکیوز دیکھ لیجئے کہ ایک شخص جس کو اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اردو کا طالب علم نہیں ہے، جو اردو کا ادیب نہیں ہے، وہ صرف اپنے پاور پر مسلسل اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ اردو کو رومن رسم الخط میں لکھا جائے۔ یہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے ایوب خان، جس کو بری طریقے سے شکست ہوئی اس وجہ سے کہ اردو عوام کی زبان ہے، یہاں پر شاہی حکمرانوں کی گفتگو نہیں چل سکتی۔ تو ہم نے اپنے فریضے کو پوری طریقے سے پورا نہیں کیا۔ جہانگیر کے دربار میں یہ جو سنترا ہے، اس کا نام اس زمانے میں سنترا سنگ ترا تھا۔ تو جہانگیر نے کہا کہ یہ کیا بےہودہ نام ہے، اس میں تو مٹھاس بھی ہے اور اس میں بھی رنگ ہے، تو اس کا نام انہوں نے رکھا رنگ ترا۔ یہ شاہی حکم چل نہیں سکا، نہ سنگ ترا رہا نہ رنگ ترا رہا، بلکہ ایک نئی نام سنترا نکل سکا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان خود وقت کے لحاظ سے اپنے آپ لہجہ، اپنی آپ قواعد اور اپنی آپ الفاظ تراشی کرتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے 50 سال پہلے جو زبان تھی، یہ پرانا فارمولہ تھا کہ ہر 50 سال کو زبان بدلتی ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ زمانہ ہمارا اس تیزی سے چل رہا ہے اور اس قدر دنیا سکڑتی چلی جا رہی ہے، اس طریقے سے مختلف بولیوں میں اس وقت سمجھوتا ہو رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر 20 سال میں زبان کا ایک مزاج اور زبان کا ایک لہجہ اور زبان کی جو ویکیبلری ہے اور زبان کے جو مختلف آپ کے گرامر کے ساتھ جو اصوات وغیرہ ہیں وہ بدل رہے ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم زبان کو زمانے کے ساتھ جوڑیں۔ آج میر تقی میر کے اشعار اگرچہ کے اساتذہ خدا سخن ہے، میریات ہے، انداز میر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کے جو پیرامیٹرز ہیں، اس کی جو گنجائشیں ہیں، اس میں ہم کو بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں، لیکن وہ لطف نہیں دیتے جو فیض کے اشعار دیتے ہیں، کیونکہ فیض نے اس زمانے سے اپنی شاعری کو جوڑا ہے۔ فیض ہمارے دور کا شاعر ہے، فیض اس دور کا لیجنڈ ہے۔ میں مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہاں پر ایک گفتگو آ گئی ہے تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جملہ جو سنا جا رہا ہے، جس پر میں نے سخت احتجاج کیا ہے، فیضیات۔ دیکھیے ہمارے پاس 4 دبستان ہے عظیم شعراء کا۔ اس چیز کو اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ یہ اردو کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ایک ہے انداز میر، جس کو میریات آپ کہتے ہیں، لیکن میریات زیادہ ہمارے پاس رائج نہیں ہوا، انداز میر کہا گیا۔ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب۔ ایک ہے غالبیات، دبستان غالب۔ ایک ہے انیسیات، دبستان انیس۔ ایک ہے اقبالیات، دبستان اقبال۔
بس یہ 4 ہمارے پاس دبستان اس وقت تک موجود ہے. فیضیات نہیں ہیں ہمارے پاس، ابھی فراقیات ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمارے پاس جوشیات نہیں ہیں. ہمارے پاس اگر یہ ہو تو پھر جگریات تو ہر شاعر کے ساتھ یاد لگ جائے گا. اس وجہ سے کہ عظیم شاعر اپنے آپ زبان کے الفاظ ساتھ لاتا ہے، علامات اور استعارات کے نئے پیکر خود تراشتا ہے، قواعد اور زبان کے لہجے کو خود متعین کرتا ہے، زبان کے قانون کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، لیکن بعض وقت بغاوت کر کر نئے اس میں تجربات اور مشاہدات کر کر زبان کو نئی رنگینیوں سے کرتا ہے. یہ تمام چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو وہ ایک بڑی شاعری اور ایک بڑے فنکار کی چیز ہوتی ہے، اور اس وقت جا کر ایک دبستان قائم ہوتا ہے جو تقریباً 40 50 60 سال کی ریاضت ہوتی ہے. تو جب جا کر آپ کہتے ہیں کہ یہ انیسیات ہے، یہ اقبالیات ہے، یہ آفاقی شاعری ہے، اور اس کے ساتھ پھر اس کی ایک پوری کھیپ اور ایک پوری نثر اس کو، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شاعر نے 1900 شعر کے قریب کہے فیض نے، اور جو خود خط میں اپنی بیگم ایلس کو لکھتے ہیں کہ ہم درجے 2 کے شاعر ہیں، جو خود اپنے کلام میں زبان کے لحاظ سے، محاوروں کے لحاظ سے، حتیٰ یہاں کے ایوب خافیہ اور زبان کے چند ابتدائی مسائل کے لحاظ سے اغلاط رکھتے ہیں، دبستان کے حامل نہیں ہو سکتے. میں فیض کا فین ہوں، اسی وجہ سے تو میں 1400 صفحے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. لیکن انصاف شرط، اردو ادب کا میں وکیل ہوں، ہم اتنے آسانی سے کسی کے نام ایک دبستان منسوب نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ دبستان منسوب کرنے میں مسائل ہیں. تو اقبالیات ہو کہ یہ آفاقی شاعری جو ہوگی، تو آپ نے دیکھا کہ اردو ادب میں 20ویں صدی میں ہمارے پاس آفاقی شاعر رہا، 19ویں صدی میں ہمارے پاس آفاقی شاعر 2 رہے، 18ویں صدی میں ہمارے پاس آفاقی شاعر 1 رہا. یہ اردو کا معیار اتنا تیزی سے اتنے آسمان پر پہنچ چکا، اس کے مسائل کو ہم پوری طریقے سے ابھی مستفید اس سے نہ ہوئے تھے کہ ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین ہے. افسوس کی بات ہے. دیکھیے میری گفتگو، مجھے معلوم تھا کہ میری گفتگو یہاں پر 21ویں صدی میں اردو کے مسائل ایک